شہر کیا ہوتے ہیں؟ اینٹ اور گارے کے جنگل یا انسانی خواہشات، ضرورتوں اور تضادات کا ایک زندہ جسم؟ ہر شہر کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے، صاف سڑکیں، بلند عمارتیں، معزز شہری، اور ایک باطن بھی ہوتا ہے، وہ گلیاں جہاں دن کی روشنی جاتے ہوئے ڈرتی ہے، وہ راز جنہیں شرافت کے پردوں میں چھپایا جاتا ہے۔ قلم کا سفر میں آج ہم ایک ایسی ہی شہر کا سفر کریں گے اور اس شہر کے ضمیر پر لگے ایک بدنما داغ کی داستان سنیں گے۔ یہ کہانی ہے غلام عباس کے شہکار افسانے آنندی کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں قلم کا سفر، جہاں ہر کتاب ایک نئی دنیا کا سفر ہے۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے بلدیہ کی ایک پرجوش اجلاس سے۔ شہر کے تمام معزز اراکین جمع ہیں اور ایک ہی مسئلہ زیر بحث ہے۔ شہر کے بیچوں بیچ موجود طوائفوں کا محلہ۔ ایک رکن غصے سے تقریر کرتے ہیں کہ ان عورتوں کا وجود انسانیت، شرافت اور تہذیب کے دامن پر ایک بدنما داغ ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے شریف گھرانوں کی عورتیں بگڑ رہی ہیں اور نوجوان لڑکوں کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں۔ لمبی لمبی تقریروں اور بحث کے بعد متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ان بد کردار عورتوں کو شہر سے باہر نکال دیا جائے۔ ان کے لیے شہر سے 6 میل دور ایک ویران سنسان جگہ مختص کی جاتی ہے، جہاں سانپوں اور جھاڑیوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ شہر کے شرفا خوش ہیں کہ انہوں نے گندگی کو شہر سے باہر پھینک کر اپنے شہر کو پاک صاف کر دیا ہے۔ اب یہ دھتکاری ہوئی عورتیں اس ویرانی میں اپنے ٹھکانے بناتی ہیں، لیکن جہاں انسان بستے ہیں وہاں ضرورتیں بھی جنم لیتی ہیں۔ سب سے پہلے ان کے گھر بنانے کے لیے مزدور اور مستری آتے ہیں، پھر ان مزدوروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی دکان کھل جاتی ہے۔ کوئی سبزی بیچنے لگتا ہے، کوئی پان، کوئی کاسائی تو کوئی دودھ والا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ویرانہ ایک چھوٹی سی بستی میں بدل جاتا ہے۔ اور پھر ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے۔ پرانے شہر کے وہی شرفا جو دن میں ان عورتوں کے خلاف تقریریں کرتے تھے، اب رات کی تاریکی میں یا کاروبار کے بہانے اس نئی بستی کے چکر لگانے لگتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ بستی پھیلنے لگتی ہے، یہاں ایک مسجد بھی بن جاتی ہے اور ایک ملا ان عورتوں کے بچوں کو قرآن پڑھانے لگتے ہیں۔ کچے مکان پکے ہو جاتے ہیں، گلیاں روشن ہو جاتی ہیں اور وہ ویرانہ ایک مکمل جیتا جاگتا شہر بن جاتا ہے۔ اس شہر کا نام رکھا جاتا ہے آنندی، یعنی خوشی دینے والی جگہ۔ آنندی کی خوشحالی دیکھ کر پرانے شہر کے تاجر بھی، جو وہاں کے مہنگے کرایوں سے تنگ تھے، یہاں آ کر بسنے لگتے ہیں۔ اب آنندی میں بھی ایک نیا طبقہ ابھرتا ہے، وہ تاجر، دکاندار اور زمیندار جو اس بستی کی وجہ سے امیر ہو گئے ہیں۔ یہ آنندی کے نئے شرفا ہیں۔ اور پھر تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ آنندی کی اپنی میونسپل کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، حال کھچا کھچ بھرا ہے اور زیر بحث مسئلہ وہی ہے، زنان بازاری کا وجود انسانیت، شرافت اور تہذیب کے دامن پر ایک بدنما داغ ہے۔ وہی الفاظ، وہی دلیلیں، وہی منافقت۔ جس بنیاد پر یہ شہر کھڑا ہوا تھا، اب اسی بنیاد کو اکھاڑ پھینکنے کی بات ہو رہی ہے۔ ایسی لازوال اور گہری کہانی لکھنے والے ادیب تھے غلام عباس۔ 17 نومبر 1909 کو امرتسر میں پیدا ہونے والے غلام عباس ادبی دنیا کے گروہ بندیوں سے ہمیشہ دور رہے۔ وہ دھیمے مزاج کے انسان تھے اور یہی دھیما پن ان کی کہانیوں کا بھی مزاج ہے۔ انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز بچوں کی کہانیوں اور غیر ملکی افسانوں کے تراجم سے کیا، جس نے ان کے قلم کو سادگی اور روانی عطا کی۔ غلام عباس کا کمال یہ تھا کہ وہ کوئی نعرہ نہیں لگاتے، کوئی فیصلہ نہیں سناتے، بلکہ ایک کیمرے کی آنکھ کی طرح صرف منظر دکھاتے ہیں۔ وہ معاشرے کے چہرے پر لگا منافقت کا نقاب نہایت نرمی سے اتارتے ہیں اور پیچھے چھپے بدصورتی کو پڑھنے والے کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آنندی ان کی اسی خاموش حقیقت نگاری کا شہکار ہے۔ تو آخر اس سادہ سی کہانی میں ایسا کیا ہے جو اسے ایک شہکار بناتی ہے؟ یہ کہانی دراصل انسانی منافقت کی ایک بے رحم تصویر ہے۔ آئیے ذرا دونوں اجلاسوں کی کارروائی پر غور کریں۔ پہلے اجلاس میں
پرانے شہر کا ایک معزز رکن تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے، شریف زادیاں ان آبرو باختہ نیم اریان بے سواؤں کے بناؤ سنگار کو دیکھتی ہیں تو قدرتی طور پر ان کے دل میں بھی آرائش و دل ربائی کی نئی نئی امنگیں پیدا ہوتی ہیں۔ غور کیجئے، الزام طوائفوں پر ہے، لیکن بہکنے کا عمل قدرتی قرار دیا جا رہا ہے۔ یعنی مسئلہ مرد کی نیت کا نہیں، عورت کی فتنے کا ہے۔ یہ معاشرے کی اجتماعی منافقت ہے، جہاں اپنی کمزوریوں کا الزام سب سے کمزور طبقے پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اب آئیے آنندی کے اجلاس کی طرف۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود اسی برائی کی بدولت آج شرفا کہلا رہے ہیں۔ ان کا شہر، ان کی دولت، ان کی عزت، سب کچھ انہی طوائفوں کی وجہ سے وجود میں آیا، لیکن آج وہ بھی وہی زبان بول رہے ہیں۔ ان کا وجود ہماری تہذیب پر بدنما داغ ہے۔ کیونکہ اب وہ اپنی ابتدا کو، اپنی تاریخ کو بھلانا چاہتے ہیں۔ وہ خود کو اس گندگی سے پاک ثابت کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ خود پیدا ہوئے تھے۔ غلام عباس ہمیں دکھاتے ہیں کہ منافقت کوئی انفرادی خامی نہیں، بلکہ یہ ایک سماجی چکر ہے جو خود کو دہراتا رہتا ہے۔ معاشرہ برائی کو ختم نہیں کرنا چاہتا، صرف اپنی نظروں سے اوجھل کرنا چاہتا ہے، اور جب وہی برائی ایک نئی جگہ جڑ پکڑ کر خوشحال ہو جاتی ہے تو نئی شرافت بھی پرانی منافقت کو ہی جنم دیتی ہے۔ یہ افسانہ 1948 میں لکھا گیا تھا، لیکن کیا یہ آج کی کہانی نہیں لگتی؟ آج بھی جب ہم ترقی اور خوبصورتی کے نام پر غریبوں کی بستیوں کو شہروں سے باہر دھکیلتے ہیں تو کیا ہم ایک نیا آنندی نہیں بنا رہے ہوتے؟ جب ہم معاشرتی مسائل کی اصل وجوہات پر بات کرنے کے بجائے کسی ایک گروہ کو قربانی کا بکرا بنا دیتے ہیں تو کیا ہم وہی منافقت نہیں دہرا رہے ہوتے جو غلام عباس نے دکھائی تھی؟ اس افسانے کی کہانی پر بھارت میں منڈی کے نام سے ایک کلاسک فلم بھی بنی جو اس کی لازوال مقبولیت کا ثبوت ہے۔ آنندی ہمیں خبردار کرتا ہے کہ مسائل کو نظروں سے اوجھل کر دینا انہیں حل کرنا نہیں ہے، یہ صرف منافقت کے دائرے کو ایک نئی جگہ سے شروع کرنے کے مترادف ہے۔ غلام عباس نے آنندی میں کوئی حل پیش نہیں کیا، انہوں نے صرف ایک آئینہ دکھایا ہے، ایک ایسا آئینہ جس میں ہر دور کا معاشرہ اپنی اصل بے رحم صورت دیکھ سکتا ہے۔ یہ افسانہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سماجی برائیوں کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں اور انہیں صرف قانون سازی یا شہر بدری سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اصل مسئلہ برائی کا وجود نہیں بلکہ اس نظام اور اس منافقت میں ہے جو اس برائی کو پالتا بھی ہے اور پھر اس پر شرمندہ بھی ہوتا ہے۔ اس دلچسپ کہانی اور گہرے تجزیے کے بعد آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ واقعی اپنی برائیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے یا صرف انہیں چھپانے کی کوشش کرتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، آپ کے خیالات کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ اردو ادب کے ایسے ہی مزید شاہکاروں کو ایک نئے انداز سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ آپ کا ایک لائک ہماری حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے اور اس چینل کو آگے بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ اور قلم کا سفر کے ہم سفر بننے کے لیے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری اگلی ادبی کھوج آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، پڑھتے رہیے کیونکہ ہر کتاب ایک نیا سفر ہے۔